بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کا زوال ایک ننھے معصوم بچے کے ہاتھوں کیسے ہوا؟ ایک ایسا بچہ جسے مارنے کے لیے ہزاروں نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ اسی بچے کی پرورش فرعون کے اپنے محل میں ہوئی۔ کہانی ہے صبر، ایمان اور معجزات کی۔ اگر آپ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب مصر پر فرعون نامی ایک جابر اور متکبر بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ نجومیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون خوف اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر ایک دردناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس خوفناک ماحول میں ہزاروں معصوم بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ماں کی ممتا۔ اسی ظلم و ستم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ سخت پریشان اور خوفزدہ تھیں کہ فرعون کے سپاہی ان کے جگر گوشے کو چھین کر قتل کر دیں گے۔ انہوں نے چند ماہ تک تو آپ کو سپاہیوں کی نظر سے چھپا کر رکھا، لیکن جب چھپانا ناممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک تدبیر ڈالی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے لکڑی کا ایک خوبصورت صندوق تیار کیا، اپنے ننھے بچے کو دودھ پلا کر اس صندوق میں لٹایا اور اسے بڑی خاموشی سے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے صندوق کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ یہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ دریائے نیل کی لہریں اس صندوق کو بہاتے ہوئے سیدھا فرعون کے محل کے پاس لے آئیں۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو ایک نہایت رحم دل اور نیک خاتون تھی، اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا کے کنارے موجود تھی۔ جب انہوں نے پانی پر ایک صندوق تیرتے ہوئے دیکھا تو اسے باہر نکلوانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک نہایت خوبصورت اور چمکتا ہوا معصوم بچہ مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، ان کے دل میں اس کے لیے شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون کو اس بچے کا علم ہوا تو اس نے اپنے قانون کے مطابق اسے فوراً قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ فرعون کے سامنے دیوار بن گئی اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون اپنی بیوی کی ضد کے آگے جھک گیا اور جو اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں ہی پناہ دلا دی۔ محل میں آنے کے بعد ننھے موسیٰ کو سخت بھوک لگی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ محل میں مصر کی بہترین دائیاں اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا۔ محل میں افراتفری مچ گئی کہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ہوشیاری سے محل کے اندر آئیں اور بولی، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی بہت اچھی طریقے سے پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ محل والے اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سگی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی ننھے موسیٰ کو اس کی اپنی ماں کی گود میں دیا گیا، انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی ماں کی آغوش میں پہنچا دیا، وہ بھی فرعون کے شاہی خرچے اور پورے تحفظ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پرورش ان کی اپنی والدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو آپ کو فرعون کے محل میں واپس لایا گیا، جہاں آپ کی پرورش ایک شہزادے کی طرح ہوئی۔
آپ نے مصر کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون سیکھے۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی آپ کے اخلاق، بہادری اور دانش مندی سب سے الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم مشن کے لیے تیار کر رہا تھا جس سے فرعون بالکل خبر تھا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کے محل تک پہنچنے کی ایمان افروز داستان۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ محل میں پرورش پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف کیسے بلایا، فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے کیسے نجات دلائی، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور فرعون کا انجام دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والے لنک پر کلک کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔